اس وقت اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس نے کی کہ جی آرمی چیف عمران خان اپنا رکھوانا چاہتا تھا، وہ یہ کہہ گیا نا، اور آرمی چیف رکھوا کے تو اس نے کہا پھر تو ہمارا یہ 15 سال تک رہ جائے گا اور یہ ہٹایا ہی نہیں جا سکے گا، کیونکہ پھر احتساب بھی ہو جائے گا ہمارا۔ اس کے اندر بھی بڑی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور آرمی چیف آئے گا تو ان کا احتساب رک جائے گا؟ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کیا اپنا آرمی چیف چاہیے تاکہ وہ ان کی مدد کرے؟ یعنی وہ جو بات کہہ گیا ہے اس کے اندر ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پہلی چیز تو اس نے کہا کہ عمران خان اپنا آرمی چیف رکھوائے گا۔ میں آج آپ سب کے سامنے ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، میں نے کسی صورت کسی وقت اللہ کے سامنے میں حاضر ہو کے یہ بات کرتا ہوں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نومبر میں کس کو آرمی چیف بنانا ہے۔ وہ سمپلی یہ ہے کہ یہ ایشو تھا ہی نہیں۔ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ جب ٹائم آئے گا میرٹ کے اوپر جو سب سے بہتر ہوگا اس کو میں بنا دوں گا۔ ساری زندگی جو مجھے جانتا ہے کرکٹ میں، جب سے 10 سال کرکٹ کیپٹن رہا ہوں، میں نے کبھی اپنی زندگی میں میرٹ کو وائلیٹ نہیں کیا۔ میں نے 10 سال کرکٹ کیپٹن ہے، مجھے کوئی آج کہہ دے کہ اس نے کوئی اپنا رشتہ دار کوئی دوستی میں کچھ کھلایا ہو، میں شوکت خانم کے اندر میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ ایک آدمی بتائے کہ شوکت خانم میں میرٹ کے علاوہ کسی کو ہائر کیا، میں نے کسی کی سفارش کی ہو۔ شوکت ترین میرے ساتھ بورڈ آف گورنرز میں پتہ نہیں کتنے 10 سال تھے، ایک آدمی بتائیں کہ ہم نے میرٹ وائلیٹ کی ہو۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے کامیاب ہاسپٹل ہے، اس لیے وہ چل رہا ہے، اس لیے دنیا کی پاکستان کی سب سے لیڈنگ انسٹیٹیوشن ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے، کیونکہ وہ میرٹوکریسی ہے۔ اس میں نوبل یونیورسٹی میں ایک آدمی بتایا میں نے کسی کو ہائر کیا کہ غلط، آؤٹ آف میرٹ۔ میں نے اپنی جب گورنمنٹ میں ہوں، کوئی مجھے بتایا کہ میں نے اپنے رشتہ دار دوستوں کو ہائر کیا ہو، اپنی ان کو پوزیشنز دی ہو۔ یہ میں اس لیے میرٹ کی بات کرتا ہوں، مجھے خوف خدا ہے۔ جب آپ میرٹ وائلیٹ کرتے ہیں آپ کسی کا حق مارتے ہیں، اللہ کی برکت چلی جاتی ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ اور اس لیے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کوئی اپنا آرمی چیف لے کے آؤں گا۔ یہ کیوں نواز شریف کو پرابلم تھا آرمی چیف کا؟ کیونکہ نواز شریف کے چوری کا پیسہ اس کا اتنا زیادہ تھا کہ وہ چاہتا تھا فوج کو کنٹرول کرنا۔ اس نے باقی سارے ادارے تو کنٹرول کر چکا تھا، سارے ادارے جو اب آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، اداروں کا تو قتل عام ہو رہا ہے آج۔ ایف آئی اے تباہ، نیب تباہ، جو بھی ادارے ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ یہ صرف کنٹرول کر سب کے اوپر اپنے لوگ بٹھا دیے۔ تو میں نے تو یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ضرورت ہے اپنی آرمی چیف کی۔ نواز شریف نے ہمیشہ اپنی پسند کا میرٹ کو وائلیٹ کر کے اپنا آرمی چیف لے کے آیا، کیونکہ اس کو ضرورت ہے۔ اتنا زیادہ 30 سال سے اتنی محنت سے اتنا زیادہ پیسہ چوری کیا ہوا ہے، اب وہ پیسہ پڑا ہے، ساری اس کی کانسنٹریشن ہے وہ پیسہ بچنا کیسے ہے۔ یہ آپ ان ساروں کو، کیونکہ میں تو 26 سال پہلے ان کے خلاف جہاد شروع کی تھی۔ یاد رکھیں لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ جس کو سیاست نہیں جانتا، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے اگر نواز شریف کے خلاف کھڑے ہیں تو زرداری سے تو دوستی کر لیں۔ میں 26 سال پہلے کہتا تھا یہ دونوں چور ہیں، ہمیشہ میں نے کہا کبھی اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ میرا ہمیشہ تھا کہ ان دونوں کے انٹرسٹ ایک ہے، جیسے ہی ان کا پیسہ تھریٹن ہوگا یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ جب ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ تم چور ہو، جو کہتے تھے، 2 دفعہ ان کی گورنمنٹ کرپشن پہ گئی 90 کی دہائی میں، تو ہمیشہ یہ ایک دوسرے کے اوپر سچ بولتے تھے کہ فلانا چور ہے، لیکن یہ صرف الیکشن میں جیتنے کے لیے کہتے تھے۔ ان کا چوری کا کوئی ایشو نہیں تھا کیونکہ دونوں چوری کر رہے تھے۔ تو میں نے جب پارٹی اپنی اناؤنس کی، میں نے پہلے دن سے کہا یہ دونوں چور ہیں، اور مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ جب بھی یہ میں پاور میں آؤں گا یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو ان کا تو انٹرسٹ چوری کرنا اور چوری کو بچانا، این آر او لینا، ان کا تو انٹرسٹ یہ ہے، اور ان کا سارا یہ ثابت ہوا۔ اس لیے ان کو ہر ادارہ جو ان کی چوری کو تھریٹن کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، لہٰذا ڈر ان کو فوج سے ہوتا ہے۔ فوج سے کیوں ڈر ہوتا ہے؟ کیونکہ آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس ان کے پاس رپورٹس ہوتی ہیں ان کی چوری کی، تو یہ ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اگر
आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं तो इनकी चोरी सामने आ जाएगी। दो दफा इनकी गवर्नमेंट्स गई 90s में चोरी के ऊपर। सो जो खुर्रम दस्तगीर ने बात की कि जी अपना ये आर्मी चीफ लेके आएगा, इमरान खान को कोई ज़रूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने की। मुझे कोई अपनी चोरी नहीं बचानी, मुझे तो जो मेरिट के ऊपर बेहतरीन, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा फौज का इदारा मजबूत हो। मजबूत तब होगा जब अब मेरिटोक्रेसी हो। तो हमारा तो इंटरेस्ट ये है। तो ये जो इनकी अपने ज़हन में खौफ आ गया था कि जनाब मैं वो जनरल फैज को लाना चाहता हूं, ये इनके खौफ थे, इनके ऊपर खौफ तारी हुआ है। क्योंकि चोरी, इतनी ज्यादा चोरी जब कर लें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके बाहर पड़े, तो इनको खौफ है उसका। उस खौफ की वजह से ये पैनिक कर रहे थे कि ओहो ये अगर वो नवंबर के अंदर अपना आर्मी चीफ रख लिया तो ये मुल्क को तबाह हो जाएगा, यानी इनकी फ्यूचर तबाह हो जाएगी। लेकिन मैं जो मेन थी मैं अब उसके ऊपर आना चाहता हूं। देखें, पहले तो ये समझ लें कि अमेरिका जब रजीम चेंज करता है तो क्या अमेरिका रजीम चेंज करता है दूसरे मुल्कों की बेहतरी के लिए? ऊपर से तो वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी, हम दुनिया में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, फ्री वर्ल्ड, ये तो सारा रेटरिक है। लेकिन रजीम चेंज जब भी होता है वो लोगों को, मुल्कों को इस्तेमाल करते हैं अपने इंटरेस्ट, अपने फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो रजीम चेंज होता है, पहले तो ये क्लियर हो जाए, वो अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए करता है, वो हमारे इंटरेस्ट के लिए नहीं करता। अब क्या हमारे इंटरेस्ट में है कि हम बेसिस दें अमेरिका को? क्या ये हमारे इंटरेस्ट में है? क्या हमें पता नहीं चला कि अभी ये जो वॉर ऑन टेरर हुई थी, इसमें जो हमारी तबाही हुई, ये इस्लामाबाद एक फोर्ट्रेस बना हुआ था, खुद कुछ हमले हो रहे थे, क्रिकेट टीम यहाँ टूर नहीं करती थी, इन्वेस्टर तो बड़ी दूर की बात है। क्या यहाँ मैरियट के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ, तो हमें सबको पता है कि हम इस्तेमाल हुए थे उसमें। हमें हमारे सरबराह को धमकी दी गई थी तब भी कि वी विल बॉम्ब यू इनटू स्टोन एज, अगर आप हमारी जंग में नहीं शामिल होंगे। और हम शामिल हुए, झूठ बोला हमारे से। मुझे याद है मैं वो मीटिंग्स में था कि नहीं जी हम तो इनको सिर्फ लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहे हैं। इधर से शुरू हुआ, मेरे असेंबली में तकरीर है जब इन्होंने फौजें भेजनी शुरू की अपनी वजीरिस्तान में, मैंने इनको समझाया, क्योंकि अगर आपने तारीख पढ़ी हो, सारे उस इलाके की तारीख पढ़ी हो, इतनी स्टुपिडिटी कभी भी किसी हमें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अभी भी याद है मैंने स्पीच की, क्यों मैं वो इलाकों को